بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اللہ تعالیٰ کے خطاب ہے، ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، دنیا میں بھی باعث ترقی ہے اور آخرت کے لیے یہی کتاب ذریعہ ہدایت ہے۔ اس لیے مسلمان کی مذہب کی اسلام کی دار و مدار سے کسی کتاب پر ہے۔ باقی کتابیں اس کی تشریح توضیح ہو سکتی ہیں، لیکن اصل بنیاد مذہب کی اسی کتاب پر ہے۔ اس سارے قرآن کی پہلی صورت یہ الحمد شریف ہے۔ اس میں درخواست لکھی ہے کہ جبھی تم میری دربار میں پہنچو کہ یہی دعا کر لیا کرو، یہی مجھ سے مانگا کرو، کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائیے یا سیدھی راہ پر ہمیں چلائیے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں یا ہم شریف پڑھتا ہے، درخواست خدا کو دیتا ہی ہے۔ وہ نماز نفلی ہو یا نماز فرض ہو یا رکن ہو یا سنت ہو یا تہجد میں ہو، کوئی نماز ہو اس میں یا ہم شریف پڑھے گا، اللہ کی دربار میں یہ درخواست کرے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائیے۔ پھر زندگی کا ایک چھوٹا زمانہ ہو، ابتدائی حالات بچپن ہو یا درمیان جوانی کا زمانہ ہو یا پورا ہو جائے، اللہ کا مقرر ہو جائے، ولی اللہ ہو جائے، کوئی مجدد ہو جائے، کوئی بھی بن جائے، پھر بھی اس کی نماز بغیر اس دعا کی نہیں ہوتی۔ زمانے ابتدا سے انتہا تک خدا کو یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے راہ سیدھا دکھائیے۔ اب اتنا تاخیر کے بعد سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت پڑھا اور اس میں یہ دعا مانگنے کتنا تاخیر کی گئی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے جس کو ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے ہر وقت مانگا کرو، تو صراط مستقیم کس کی راہ ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی راہ ہے؟ یہ تین سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کس کی راہ ہے؟ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے انسانی آدمی کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو ساری دنیا کو یہ رہبری کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اللہ کی راہ۔ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں، اللہ کی اس عدالت کو ساری دنیا کے آمد پہنچاتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی راہ کو پہنچانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی کے متعلق فرماتے ہیں ھذا صراطی مستقیما، یہ میری راہ ہے جو سیدھی ہے۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، یہ میری راہ ہے۔ یہ بھی فرمایا ھذا صراط مستقیم، خاص میری عبادت کرو، خاص اللہ کی عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس سے اتنا پتہ چلا کہ یہ اللہ کی راہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ بات تم دنیا کو پہنچاؤ، یہ اللہ کی راہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے تم
اس پر چلو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے، اس کے مقرب بن جاؤ گے، پیارے بن جاؤ، انعام کو مستحق بن جاؤ گے، اس نصیب ہوگا۔ اگر خدا کی راہ تم لوگوں نے چھوڑ دی تو یقیناً تمام اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام سے محروم رہ جائے گا۔ تو یہاں نسبت چلا کی اللہ کی بات، یہ اللہ کی راہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کی راہ یہی ہے۔ 18 انبیاء علیہ السلام کے نام لیے، پھر وہ مقصد کی بات سنا دی، فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، یہ دلائل سے ہم نے دیے ابراہیم علیہ السلام کو، اس کی کام پر ہم بھی ہیں کہ جن کے درجے بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے، سب پر بڑا تعالیٰ ہے، سب کچھ جانے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ابھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق نام لیا۔ ہم نے بچہ ابراہیم کے اسحاق وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے یہ ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اس کی اولاد کہتے ہیں، نوح کی اولاد کہتے ہیں داؤد کو، سلیمان کو، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، موسیٰ کو، یوسف کو، ایوب کو، موسیٰ کو، اور ہارون کو، یوسف علیہ السلام کو، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، سب اللہ کو نیک بندوں میں سے یہ لوگ تھے۔ واسماعیل ویسع ویونس ولوطا کلا فضلنا علی العالمین، وہ لوگ ہیں جن کے سارے جہان پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ ومن آبائہم، ان کے باپ کو، ان کی اولاد کو، وبنات اخوانہم، ان کے بھائیوں کو، واتبعناہم، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، ان سب کو اللہ نے صراط دکھائی دی، کیا صراط مستقیم۔ تو 18 انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر فرمایا ان سب کی راستہ تھی صراط مستقیم تھی۔ یہی جو انبیاء کیا یہ راہ آئی، فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی راہ ہے۔ یہدی بہ من یشاء، جو نصیب ور ہوتا ہے، شہادت مند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ راہ دکھاتے ہیں۔ اور جو بد نصیب ہو، شقی ہو، ظلم مرا ہوا ہو، وہ ہمیشہ اس راہ میں پیرا رہتا ہے، اس کو راہ کو قبول نہیں کرتا۔ تو دیکھیے یہ سارے انبیاء نے اسلام کی راہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کیا ہے؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، بے شک تیری راہ یہی ہے جو راہ سیدھی ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ یہی ہے، صراط مستقیم۔ بلکہ جو فرمایا اننی ہدانی ربی، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ یہی ہے، سارے انبیاء کی راہ یہی ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ یہی ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے بڑے بڑے انعامات بیان فرمائے اور فتوحات کے باتیں بیان فرمائے سورۃ فتح میں، اور یہ بھی فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے صحابہ، ہم نے بڑا انعام تم پر دیا کہ تم نے یہ راہ دکھا دی جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی راہ یہی ہے۔
بلکہ یہ فاتحہ نے اس کی ایک تفسیر کر دی. فرمایا یہی دعا مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائیے. تو کون کیا فرمایا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر انعامات کیا تو جن لوگوں پر اللہ کے انعام و اکرام ہے ان کا ذکر فرماتے ہیں. فرمایا من انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن لوگوں پر اللہ نے بڑے انعام و اکرام کیے تو پورا یہی ہے مقام ہے. فرمایا نبیین، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین کی راہ یہی ہے. جب اللہ کی راہ یہی ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی راہ یہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ یہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی راہ یہی ہے، صدیقین، شہداء، صالحین کی راہ یہی ہے. اسی کے متعلق ہمیں تم کہا کہ جب بھی تم اس دربار میں پہنچو یہی درخواست کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ دکھائیے، سیدھی راہ پر ہمیں چلائیے. اب سوال کیا ہے کہ وہ کون سی راہ ہے جس کے ہمیں حکم دیا گیا اسی پر تم چلو، یہی مانگو. 8ویں پارے میں ضرور فرماتے ہیں، اس کا ایک تفصیلی نقشہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں قل تعالوا، پیغمبر کہہ دیجیے تعالوا، شرک کے گڑھ سے نکل کر توحید کی بلندی پر چڑھاؤ. اتلو ما حرم ربکم، میں پڑھتا ہوں جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر. تو کیا ہے پہلا حرام جو ہے وہ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ ذات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی عبادات میں کوئی اس کا شریک ہے. فرمایا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا ذات و صفات میں کوئی بھی نہیں. فرمایا وہو السمیع البصیر، ہر ایک کی فریاد کو، ہر ایک کی آواز کو، ہر ایک کی درخواست کو وہی سننے والا ہے. وہو السمیع البصیر، ہر ایک کے حال حالات کو، کسی کے حال کو وہی دیکھنے والا ہے، لہٰذا اسی کو پکارو. تو دوستو یہاں خوشی سے فرمایا دیکھیے صراط مستقیم سے بڑا نقشہ یہ بات ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کسی اولاد کو کی وجہ سے نہ مار دو کہ جی بڑا ہوگا تو کیا کھائے گا، دین جب سیکھنا تھا اسی میں دنیا کے دھندے میں لگا دو. ہم روزی دیتے ان کو بھی ہم روزی دیں گے. بڑا تقرب الفوائد، بیری آئی کے قریب مت جاؤ. ما ظہر منہا ظاہر ہوتی ہیں وما بطن جو تاجی بات ہوتی ہیں. بڑا تقرب نفس الذی حرم اللہ، کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کا قتل حرام ہے. اس لیے وہاں فرمایا لا تقتلوا اولادکم، یہاں تو قتل روحانی مراد تھا، یہاں قتل جسمانی مراد ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کر رکھا ہے. یہ آخری پیغام الہی ہے، اس لیے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یا اللہ نے تمہیں نصیحت کی ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر احسن طریقے سے مزدوری وغیرہ اور بات ہے. فرمایا ان کا علاج تو دکانداروں تاجروں پورا کر کے دو لوگوں کا بھرنا دل کے
اور صاف اکرام سے سول کرنے کی بتاؤ فرمایا یہ مسئلے کوئی مشکل بھی نہیں لا ہوتا آگے فرمایا کل تم جب کے شہادت اگر کی گواہی کو اگر تو رشتے دار ہوں آپ استعمال کیا فرمایا اللہ کی تمام باتوں کو پورا کرا یہی اللہ کی طرف سے آخری پیغام ہے آخری وصیت ہے قرآن میں مسئلہ نہیں آئے تفصیل کے بعد آخر فرمایا کہ یہ سارے شہداء زندگی میں آپ کے سامنے آ گئے یہ کیا ہے اللہ ھذا صراطی سب کا نام ہے میری راہ سیدھی ان ھذا صراطی مستقیما یہ میری راہ ہے سیدھی کی بات بھی ہے اللہ بھی ہے اخلاص بھی ہے آزاد بھی ہے فرمایا یہ اللہ کی راہ سیدھی ہے سب کبھی تمہاری طرف سے دے دی سارے انبیاء کی بشارت سے کہ تم اس کی تابعداری کرو صرف سننے کے لیے یہ اللہ کی کتاب سننے کے لیے پیغمبر اس لیے نام تسلیم اور بات نہیں ہمارے فرمایا اتباع کے لیے آئے تتبعوا اس کی تابعداری کرو ولا تتبعوا السبل یہ راہ سیدھی ہے اس کی داروگار بہت سی راہیاں ہیں ان کے پیچھے مت چلو فتفرق بکم عن سبیلہ یہ اللہ رب کی راہ سے تمہیں متفرق کر دیں گے یہ اللہ کی طرف سے آخری وصیت ہے اللہ نے تمہیں بتلا دیا لعلکم تتقون تاکہ تم تعلم سے اللہ کے دشمن سے بچ جاؤ گے تو دوستو یہ سارا اسلام لکشا یہاں اجمالی طور بتا دیا یہ راز ہے اسی پر تم چلو اس کے بعد اس کی روح بیان فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم اس کی روح وہ کیا ہے اگر وہ روح نہ ہوئی تو تمہارا اسلام مردہ ہے تمہارا ایمان مردہ ہے تمہاری نماز مردہ ہے تمہارا ہر ایک مردہ ہے وہ کیا ہے اس کی روح بتلاتے ہیں کیا زبانی شارع صاحب سے فرماتے ہیں کہہ دیجیے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم میرا حاجت روا تمہارا حاجت روا وہی اللہ ہے اسی کو پکارو اس کی عبادت کرو یہ راہ سیدھی ہے پھر 16 پارہ میں سورۃ مریم میں فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم پھر 25 پارے میں بھی اس سے زیادہ واضح کر کے فرمایا ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ بے شک وہی ہے میرا حاجت روا تمہارا مشکل کا وہی ہے اس کی عبادت کرو اسی کو پکارو یہی راہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں ہمارے مطلب کے لیے اور اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں لیکن لا الہ کا معنی بھی ہے کہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الا اللہ یہاں بھی یہی فرمایا رات ذکر ہے کوئی کی ہو رہا ہے فرمایا اللہ نے میری عبادت کرو ھذا صراط مستقیم اب بات کیا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں وہ کون سی چیز ہے یہ عام لفظ ہے نماز کی عبادت ہے بدنی اور روزہ کی عبادت ہے اس نے یہی فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ کی عبادت کرو اللہ کی خالص کرنے والے اس کے لیے عبادت کرو پھر تفسیر بھی کر دی کہ تمام عبادات سے افضل کار ہے اور خدا کو پکارنا اس لیے فرماتے ہیں اللہ العبادات دعا مانگنا یا اللہ ہے تو دوسرے حدیث میں فرمایا الدعاء افضل العبادات تمام عبادات سے افضل عبادت کا ہے وہ خدا سے مانگنا تیسری حدیث میں فرمایا الدعاء مفضل العبادات تمام عبادات کا مال ہے کہ خدا سے مانگو اس سے زیادہ واضح کر کے فرمایا الدعاء عبادت اللہ سے مانگنا تو پکارنا یہ دین کا ستون ہے
اگر یہ سکون گر گیا تو سارا دین گر جائے گا. یہی روح ہے تو یہی دین اسلام کا سکون ہے. تو دوستوں نماز کی عبادت ہے تو روزہ کی عبادت ہے لیکن خالص اللہ مخلصین له الدین اعبد اللہ مخلصین له الدین. بلکہ عبادت جب پکار کے بعد کی گئی ہے فرمایا فضل اللہ مخلصین له الدین پکارو پاک اللہ کو خالص اللہ کو پکارو ولو کره الکافرون اگر دیکھتے رہے کافر. معلوم کافر اس مطلب پر بڑی چڑ ہوتی ہے اور کسی مسئلے پر وہ نہیں کی گئی ہے کسی پر بچتی نہیں ہے. تو دوستوں یہ روح ہے اسلام کی یہ بھی ایک عبادت ہے. جیسے نماز میں قیام ہاتھ باندھ کے قیام کرنا ان کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں جو بھی صرف اللہ کے لیے ہے سجدہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے اسی طرح روزہ بھی صرف اللہ پر ہونا چاہیے. جیسا فرمایا رکھے گا نماز اس سے رب کے لیے ہر مسلمان اس سے رب کے لیے بلکہ یہ فرمایا اے پیغمبر کہہ لیجیے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ بے شک میری نماز اللہ کے لیے ہے خالص اللہ کے لیے ہے لا شریک لہ میری نماز میں کوئی شریک نہیں اور نسکی میری قربانی صرف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. اس میں یہاں سجے دیا سجدہ بڑے لوگوں کو امیروں کو رکوع دے دیا سجدہ پیروں کو سجدہ دے دیا ہمیں ملتا پیروں کو یہ تقسیم کر دی اپنی عبادت کو روزہ پنچم کا یوم رکھتے ہیں. تو دوستوں نماز ہماری لیے حالت ہے روزے ہمارے لیے حالت ہے تو رہا زبان کی عبادت وہ تو غیر اللہ سے جتنا قرآن میں اللہ کے ساتھ کسی کو مارو اور یہ تو پکارتے ہیں جو دلیل تلاش کرتے ہیں معلومات قرآن کے ممکن ہیں تو شاید اس کی کوئی دلیل ہوگی. قرآن جب کہتا ہے لا قرآن ان کے یہاں کوئی دلیل نہیں تو قرآن کے انکار کے بعد بہت توجہ ہوتی ہے ان کے دلائل کی پوچھنے چاہیے. تو اللہ نے یہاں بڑے لوگ شور سے روکا جتنا خدا نے روکا ہم ایسا ہی پکڑا. دوستوں یہ اللہ کی عبادت ہے. اسی طرح مال کی عبادت ہے. چلیس سے خدا کر دیا جاتا ہے ہم پورے کا 40 دیتے ہیں اس لیے فرمایا فرمایا بات اسی کی نیاز تو غیر اللہ کا نیاز حرام ہے لیکن ہم 40 مالی عبادت ہم نے غیروں کو دے دی. یہ مالی عبادت کی بات ہے وہ بدری عبادت کی بات تھی تو زبان کی عبادت کی سننے کا ہمارا پیسہ ہے مجھے پکارو استجب لکم میں تمہارے دعا قبول کروں گا. الذین جب تکمیرون عبادت سیدخلون جہنم داخلین جو لوگ میری عبادت خالص بڑائی کرتے ہیں اس کے لیے جہنم میں داخل ہوئے بڑی ذلت کے ساتھ. تو واپس اسرائیل تقسیم کی بلکہ ظلم فرمایا لا تدعوا مع اللہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو فتکون من المعذبین تمہیں عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑے کھول کر اس مسئلے کو بیان کیا لیکن ہم فطرت میں رہے کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لیکن ہر عبادت سے ہم نے تقسیم کی. ایک اور عبادات ہیں جو پاک کے ہاتھ ہوتی ہیں وہاں جب حاجی جاتے ہیں تو اللہ کے گھر پر طواف کرتے ہیں میں خلوتو بالبیت العتیق اللہ کے گھر پر طواف کرو. یہ ایک وہاں کی عبادت ہے پھر وہاں پتھر بھی چنا جاتا ہے یہ بھی عبادت ہے وہاں ہرے چیز کرا ہوا اور یہ بھی عبادت کی طور پر ہے. تو
دوستوں سبزی منافع ہے ہر حاجی کی حرام کھولنے کے وقت تو قربان نہیں کرتے ہیں ہر حاجی یہ عبادت ہے یہ وہاں کی باتیں ہیں وہاں کا دوستوں کا مارنا حرام ہے درختوں کو کاٹنا یہ حرام ہے یہ عبادت ہے یہ اللہ کے گھر کے آداب ہیں ہر حاجی وہاں جاتا ہے آج سے کچھ لوگ یہ ضرور کرتے ہیں لیکن جب ہم نے اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں یہاں ایک اپنے الہ بنا رکھے ہیں کہ شاہ کنارم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساجد اللہ ہے رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اللہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں طواف بھی کرتے ہیں وہاں پتھر بھی توڑتے ہیں غریب بھی ڈالتے ہیں وہاں کبوتر کو مارنا حرام سمجھتے ہیں درخت کو کاٹنا حرام سمجھتے ہیں اچھا خرچہ بھی وہاں جمع کرتے ہیں یہی عبادات جو اللہ کے گھر سے ہوتی ہے یہاں بھی ہم یہی عبادات کرتے ہیں اور ہیں بھی ہم بڑے پکے مسلمان سنی تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا ہو نہیں لائے عبادت کے سن مگر اس کے سوا کوئی یہ بھی پڑھ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کوئی لائق عبادت نہیں یہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں یہ ہمارا کہنا ہے تو وہ ہمارا کرنا ہے شاہ عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز شروع کرتا ہے اور ہم شریف پڑھتا ہے اور کہتا ہے إياك نعبد وإياك نستعين یا اللہ ہم تیری دربار میں پہنچے ہیں ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے یہ نماز میں کہتا ہے خدا کو ہاتھ معلوم جلدی کے ساتھ سادے کے ساتھ وہ ہوتا ہے یہ کہتا ہے لیکن خدا کو بھی معلوم ہے کہ نماز کا جب سلام دیتا ہے تو پکارتا ہے غیر کو کہتا ہے اللہ اللہ ہم آزاد کو بچے کی نماز پڑھتا ہے تو کہتے ہیں یا داخل بلائے والوبائے والقاتل والمرد والعلم صاحب التاج والمیراج یہ ہے وہ پڑھتا ہے تو جواب کیا آتا ہے نماز میں چلیے کا چاہیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں جواب آتا ہے کڑک کا تو نے دودھ رکھا ہے میرا بندہ دودھ رکھ رہا ہے جس کی نماز کی یہ حالت ہو خدا کی طرف سے عالم غیر میں اور جو غیر سے آواز آتی ہے غیر تیاب غلط کا تو نے دودھ رکھا ہے پھر اس کی نماز کا کیا حال ہوگا اس کو کرنے کا کیا حال ہوگا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے معنی و مطالب سے پھر ہے اور اس کے معنی مطالب کا پورا انکار ہے تو زبانی لا الہ پڑھنے کو کیا فائدہ تو سوال کس طرح سے کہ وہ کس کی راہ ہے کہ وہ کون کی راہ ہے تیسرا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا کہ ابتدائی زمانے سے لے کر انتہائی زمانے تک 80 سال کی تم ہوگی 100 سال کی تم ہوگی پھر بھی یہی مانگو کہ حضرت صراط المستقیم آخرت کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے اتنا تاکید کیوں کر دی تو فرماتے ہیں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ اسی راہ پہ ہٹانے کے لیے اسی راہ سے دشمن ہوئے جو ہٹائیں گے وہ 2 قسم کے لوگ ہیں جو دشمن ہیں اسی راہ کو ہٹانے کے پر نہیں چلنے دیں گے ایک ہے برے پیر ایک ہے شیطان برے پیر اور برے بری برے مولوی کوئی تو کون جو ہے ساری زندگی کا اسی راہ پر کسی کو نہیں چلنے دیں گے یہ ان کا کام ہے اور شیطان کا بھی یہ کام ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ آدم کو کچھ سجدہ کر اس نے سجدہ آدم کو نہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا اپنی درگاہ سے بھیج دیا
آخر جب وہاں سے زیادہ دال کی ہوا تو اس نے اللہ سے ایک درخواست کی، وہی خدا کو مانتا ہے وہاں حضرات کہنے لگا گھر پہ میرے گھر مجھے مہلت دیجیے قیامت تک میں زندہ ہی رہوں۔ خدا نے فرمایا اچھا تجھے میں نے مہلت دے دیا ہے، اس بڑی زندگی میں ہزاروں سال کی زندگی میں آخر تو کرے گا کیا؟ تو کہنے لگا دیکھیے میں اجازت مانگی، فرمایا کھانا نہ تو دننا نہ ہو کھانا نہ تو دننا نہ ہو صراط المستقیم، تیری راہ سیدھی پر ڈنڈا اٹھا کر بیٹھ جاؤں گا، کسی سے کسی پر نہیں چلنے دوں گا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے آؤں گا، روکوں گا، سیدھی راہ پر نہیں چلنا، کہ اللہ ربی ربکم فاعبدوہ ھذا صراط، اس پر نہیں چلنا، کسی پر نہیں چلانے دوں گا، یہ مقام کروں گا۔ یہ اس دن کا سب ٹھیکیدار ہے، خاص کہہ دیا اب